أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 10 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 کا مطالعہ کریں گے. ہم نے یہ دیکھا تھا ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں. پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے جس میں 37 آیتیں تھیں. اگلے 5 صفحے ہم نے QC3 میں پڑھے جس میں 39 آیتیں تھیں. اس سے اگلے 5 صفحات ہم نے QC4 میں پڑھے، بلکہ پڑھیں گے، پڑھے کہاں بلکہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آخری 5 صفحات ہم QC5 میں پڑھیں گے انشاءاللہ جس میں 36 آیتیں. اور اس طرح مجموعی طور پر QC5 میں جا کے 141 آیتیں مکمل ہوں گی سورۃ البقرہ کی جو پہلے پارے میں آئی ہیں. تو پہلے 5 صفحات ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھے. اب اگلے 5 صفحات ہم جو ہے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھ رہے ہیں. صفحہ نمبر 6 کے اشارے کیا ہیں پلیز دوہرا دیجئے. اچھا، السلام علیکم سر. ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. ہدایت ہدایت بنی اور نتیجہ اسرائیل بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. اور 7ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں وہ بھی دوہرا دیجئے. فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. اور 8ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں. بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا ذلت کی. بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا. اس کے بعد 9ویں صفحے عام کے عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ. عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ. ان کے مختصر اشارے 6 صفحے کے کیا ہیں. قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا. قاعدہ بنی اسرائیل، نیک کام اس دن. اچھا، یہ ہے ہدایت بنی ہدایت اسرائیل، نیک کام اس دن. چھٹے. اور اچھا، چھٹے. 8ویں صفحے ٹھیک ہے. کے کیا ہیں. فرعون، 40، بچڑا، اللہ، دکھاؤ اللہ کو. 40 بچڑا، دکھاؤ اللہ کو. اور 8ویں صفحے کے اشارے. بستی، پانی، کھانا، سزا. بستی، پانی، کھانا، سزا. 9ویں صفحے کے مختصر اشارے. قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا. قاعدہ، بکر. 10ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے، تیسرا سوال، چوتھا کون قاتل، 5واں سخت دل اور 6 ہے کلام تبدیل. آج ہم نے تیسرا جو ہے وہ اشارہ پڑھنا ہے، اس سے پہلے ان کو انگلیوں پر رکھیں. 5ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں جی. تیسرا سوال، تیسرا کون سوال، قاتل، کون کا دل، کلام تبدیل، تبدیل. کلام تبدیل. اور اس کے مختصر اشارے کیا ہیں. سوال، قاتل، دل، تبدیل. سوال، قاتل، دل، تبدیل. تو تیسرا اشارہ ہے سخت دل. اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں اور معجزات کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل کو دکھائے گئے تھے. اس کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے. تو یہ آج کی آیت ہے. آپ میں سے جو اس کی تلاوت کرنا چاہے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَكَّكُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، تو وہ ہیں پتھروں کی مانند، بلکہ ان سے زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھروں سے البتہ پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان میں سے پانی، اور بے شک ان میں سے بعض البتہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو آئیے الفاظ کی پہچان کرتے ہیں۔ واہ حرف یوری، کم جو ہے ضمیر اسم جڑ کے آ رہا ہے، یوری جو ہے یہ فعل ہے مضارع کا، ارا یرید۔ اس کے بعد آیاتی ہی، آیات جو ہے یہ اسم ہے، ہی جو ہے ضمیر اسم ہے۔ اس کے بعد لعلہ کیا ہے، یہ حرف ہے، تم ضمیر ہے جو جڑ کے آ رہی ہے یعنی اسم ہے۔ تاکلون، یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے، تا سامنے والا جمع کا ہے تاکلون، تو تا اور واو نون یہ علامتیں ہٹا دیں، عین کاف لام جو ہے اصل حرف ہیں۔ آکیلا یاکلو، آکیلا یاکلو اکل۔ اس کے بعد ہے سما حرف ہے، کست جو ہے یہ تا جو آ رہی ہے یہ مؤنث کی، یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے ماضی کا فعل ہے۔ اس کے بعد ہے قلوبکم، قلوب جو ہے یہ جمع ہے قلب کی یعنی اسم ہے، اور کم جو ہے ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے یعنی اسم ہے۔ من جو ہے یہ حرف ہے۔ بادی یہ دیکھیں زیر کے ساتھ آ رہا ہے، یہ مجرور ہے، کیوں؟ من جو ہے حرف جر ہے، من بادی جار مجرور کی جوڑی ہوگی، ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے۔ فا جو ہے یہ حرف ہے، اور ہیا جو ہے یہ ضمیر ہے، اسم ہے۔ کل ہجارہ، کل کا جو ہے یہ بھی حرف ہے، الحجارہ یہ دیکھیں مؤنث ہے اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے کسرہ مکسور، کیونکہ کا جو ہے حرف جر ہے، تو یہ جار مجرور کی جوڑی ہے کل ہجارہ۔ الحجارہ جو ہے اسم ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے، واحد ہے۔ او جو ہے یہ حرف ہے۔ اشد، اشد جو ہے یہ جو ہے کیا ہے، اسم ہے، تو یہ اصل میں افعلو کے وزن پہ ہے باب تفعیل سے۔ کسوتن، تن جو ہے دو زبر سے پتہ چلا مؤنث کا فعل ہے، وہ ساری مؤنث کا اسم ہے، واحد ہے، نکرہ ہے۔ واہ حرف، انا جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، من پھر حرف آ گیا، الحجارہ، الحجارہ یہ ہم نے پیچھے دیکھا کیا ہے، مؤنث واحد معرفہ ہے، بولتا سے پہچان گئے۔ من حرف جر ہے، اس کی وجہ سے الحجارہ جو ہے کسر مکسور ہے یعنی یہ جار مجرور کا لما، لا جو ہے حرف ہے، ما جو ہے اسم ہے، لا جو ہے یہ حرف جارہ ہے، تو اسے لما جو ہے جار مجرور کے طور پہ۔ یتفجرو، یا جو ہے علامت مضارع ہے، اس سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے، یا کو ہٹائیں تو تفجرو، یہ تفجرو تھا یعنی باب افتعال مزید فی کا فعل ہے۔ من حرف جر، وہ ضمیر اسم کو جار مجرور ہوا منہ، الانہار الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے، نہر کی جمع الانہار، الانہار یہ نہر سے ہے۔ وا جو ہے حرف، انا جو ہے حرف، منہا من حرف جر، ہا ضمیر اسم، منہا جار مجرور، لما وہ پیچھے ہم نے دیکھ لیا تھا یہ بھی جار مجرور حرف اور اسم ہے۔ یشککو، یا سے پتہ چلا یہ کیا ہے، فعل ہے مضارع کا، یا کو ہٹائیں تو دیکھیں 5 حرف بھی ہیں، تو اصل میں یہ جو ہے مزید فی کا فعل ہے، یہ ہم دیکھیں گے یہ کون سا ہے، کون سے باب سے آیا۔ فا جو ہے حرف ہے، یخرجو، یا سے پتہ چلا علامت مضارع یہ مضارع کا فعل ہے، اور جب اس کو یا کو ہٹائیں گے تو کیا ہے، فاراجیم، فاراجا سے یخرجو یعنی یہ جو ہے 3 حرفی ثلاثی مجرد کا فعل ہے۔ من حرف، وہ ضمیر اسم، تو یہ جار مجرور کی جوڑی ہوگی۔ الماء، الماء کیا، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے اور مذکر ہے اور واحد اور معرفہ ہے۔ وہ حرف ہے، انا جو ہے حرف،
منہا من جو ہے وہ حرف جر، ہا ضمیر اسم، منہا جار مجرور، لما وہ پہلے 3 دفعہ آ گیا تو یہ جو ہے کیا جار مجرور، یا بیتو، یا جو ہے یہ یا نے بتایا کہ یہ مضارع کا فعل ہے، یا کو ہٹا دیں تو حابتا یحبت وحبت 3 حرفی جو ہے صحت مند ثلاثی مجرد کا فعل ہے۔ اس کے بعد ہے من جو حرف جر، خشیتی، دیکھیں خشیت کے نیچے زیر آ رہی، کیوں؟ من حرف جر ہے تو لہٰذا یہ جار مجرور کی خشیت کیا ہے؟ خشیت جو ہے بولتاس سے پتہ چل رہا ہے مؤنث کا لفظ ہے، واحد ہے، اور جو ہے کیا ہے نکرہ ہے کیونکہ الف لام، اللہ اس میں جلالہ اسم ہے، وا حرف ما جو ہے یہاں پہ اسم ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، بی غافل، دیکھیں بی جو حرف جر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو اسم آئے گا وہ ہمیشہ مجرور زیر کے ساتھ ہوگا، بی غافل، تو یہ کیا جار مجرور ہے۔ اما، اما جو ہے یہ ان اور ما سے مل کے بنا ہے، ان حرف ہوتا ہے جارہ اور ما جو ہے اسم، یہ بھی اما جو ہے اصل میں جار مجرور ہے، لیکن یہاں پہ یہ اما ایز اے لفظ آیا ایک ہی لفظ کے طور، لیکن بنا یہ جو ہے ان اور ما سے۔ اردو میں آنے والے الفاظ دیکھیے ان سے، یا تفجر سے فجر، صبح جب پڑتی ہے تو اس کو فجر کہا جاتا ہے، الانہار، یہ نہر، انہار محکمہ انہار، یا شککو، سینہ شک کر دیا، شک القمر، اسی طرح فیخرج، خروج، اخراج، مخرج کے لفظ، منہ، من جانب، من حیث قوم، اظہر من الشمس، خشیت، خشیت الہی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، بغافل، غافل غفلت کے الفاظ، تعملون، عمل عامل معمول کے الفاظ، فتطمعون، تما، تما نظر، اسی طرح فریق، فریق اول، فریق دوم، تفریق، یسمعون سماعت، اعلیٰ سماعت، سامعین، یحرفون تحریف، اکلہ عقل، عاقل معقول کے الفاظ، لقو، ملاقات، ملاقاتی لفظ، یہ جو ہے یہ اسی سے لقو سے نکلے ہیں، تو یہ سارے الفاظ جتنے اردو میں استعمال ہوتے ہیں یہ سب عربی سے آئے اور ان کے آلموسٹ وہی معنی ہے جو اردو میں۔ اسم فعل حرف کی پہچان کرتے ہیں، ثم حرف کسر جو ہے یہ فعل، قلوب یہ جمع ہے اسم، اسم، من حرف بعدی یہ جو ہے اسم ظرف ہے، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، فا حرف یا یہ ضمیر اسم، کا حرف الحجارہ اسم، او یہ حرف ہے، اشد یہ اسم، قسوت تو یہ 2 زبر سے پتہ چلا اسم، وا حرف، انا حرف، من حرف، الحجارہ یہ اسم مؤنث، لا حرف، ما جو ہے اسم، یتفجر یہ جو ہے مزید فی کا جو ہے فعل ہے، من حرف وہ جو ہے اسم، الانہار یہ نہر کی جمع اسم، وا حرف، انا حرف، من حرف، ہا جو ہے ضمیر اسم، لا حرف، ما جو ہے یہ اسم کے طور پہ یہاں ہے، یا شک کو مضارع کا فعل مزید فی سے، فا حرف، یخرج یہ جو ہے مضارع کا فعل 3 حرفی خرج یخرج اخرج سے، من حرف وہ ضمیر اسم، الماء اسم ہے مذکر ہے واحد ہے معرفہ ہے، وا حرف، انا حرف، من حرف، ہا جو ہے ضمیر اسم، لا حرف، ما جو ہے اسم، یحبتو مضارع کا فعل ہے، یا کو ہٹا دے، حابتا یحبتو عبت، من حرف ثلاثی مجرد، من حرف خشیتی، خشیت جو ہے اسم، اللہ اس میں جلالہ، وا حرف، ما حرف، اللہ اس میں جلالہ، بی غافلین میں بی جو ہے حرف، غافل جو ہے اسم، اما میں ان جو ہے حرف، ما جو ہے اسم، اور تعملون یہ جو ہے مضارع کا فعل، 3 حرفی عالمہ یعلم علم سے مزید، یہ جو ہے ثلاثی مجرد فی کا فعل۔ اسباق دیکھتے ہیں، آج کی آیت سے یہ ملے، اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے، اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے، اللہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 1 0 2 1 0 یعنی اوسطاً 1 یا 1 سے کم، لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح دیکھتے ہیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم پھر کثرت سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعدی من بعدی، اس کے بعد ذالکا فہیا تو وہ ہیں کل ہجارہ پتھروں کی مانند، اور یا اشد اس سے بھی زیادہ سخت، شدید کسوت زیادہ سخت، و انا اور بے شک من الحجارہ پتھروں میں سے کچھ ہیں، لما البتہ وہ جو یتفجر ٹوٹتی ہیں، من اس سے الہنار نہریں۔ اس میں نیا لفظ کسد قلوب آیا تو اس کے لیے فکرہ بنائیے، کسد قلوبکم، کسد قلوبکم، آگے یتفجر الانہار دونوں لفظ ہے، اس کے لیے فکرہ بنے گا لم لما يتفجر من الانہار، لما يتفجر من الانہار، لما البتہ جو یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں منہ سے الانہار نہریں، البتہ جس سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں۔ مردے کا زندہ ہونا اور قاتل کی نشاندہی کرنا وغیرہ جیسی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے اور اپنے رویے کو درست کرتے اور ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی۔ بہرحال جب وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ دلوں کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ نہیں ڈرتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، انہیں اللہ سے محبت تھی اور نہ ہی اس میں عاجزی تھی، ان کے دل بھی اللہ کی یاد سے خالی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے اور اللہ کے احکام کا مذاق بناتا ہے تو پھر کوئی نشانی یا دلیل اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کسی چیز کا فائدہ نہیں۔ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا، کلا بل قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا۔ پتھروں سے پانی نکلنا، یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا۔ آپ بتاتے چلیں کہ پانی اور تیل کی تمام ذخائر در حقیقت پتھروں ہی میں ہوتے ہیں، اور جب کھدائی کی جاتی ہے تو پتھر یا تیل نکلنے لگتا ہے۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اس کو ایک بار بتائیں۔ لیلا، جاوید، سسٹر دہرائیے سے۔ السلام علیکم سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبکم من بعد، ثم پھر قست قلوبکم سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذلک اس کے بعد، فہیا کالحجارہ تو وہ ہیں پتھروں کی مانند، او یا اشدو اس سے بھی زیادہ، قسوتن سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارت کچھ پتھر ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں، یتفجروا کہ پھوٹتی ہیں ان سے، منہ ان سے، الانہار نہریں۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ آیت کا بقیہ حصہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انا بے شک، منہا ان میں سے کچھ یعنی پتھروں میں سے، لما البتہ وہ ہے جو یا شک پھٹ پڑتے ہیں، شک ہو جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ وہ نکلتا ہے، من ان سے، الماء پانی،
وَإِنَّ اور بے شک منہا کچھ ان میں سے لما البتہ وہ ہے جو یحبطو گر پڑتے ہیں، البتہ یحبطو گرتے ہیں من سے خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، اور ماں نہیں اللہ بغافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اس میں نیا لفظ ہے یشکک، ہم اس کے لیے فکرہ لیں گے لما یشکک، لما یشکک، آگے ہے یحبط اور خشیت دونوں نئے لفظ ہیں، اس کے لیے فکرہ بنائیں گے یحبط من خشیت اللہ، یحبط من خشیت اللہ۔ شرط دیکھتے ہیں، اللہ کی تمام مخلوقات رب کو جانتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود طور نامی پہاڑ پر ڈالی تھی تو پورا پہاڑ جل کر خاک ہو گیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ، اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی موجودگی کو محسوس کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت زید بن ارقم جو کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اور اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے، اور اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول کرے۔ تو علم آپ کی باری ہے جی، افشی جمیل آپ نے ہینڈریس کیا ہوا ہے، پلیز آپ دوہرا دیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل اما تعملون، اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان میں سے پانی، اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان سے جو تم کرتے ہو۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ آئیے اسباق دعا اور قرآن کو ایک بار دیکھ لیں۔ اسباق آج کی آیت سے یہ ملے، اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر فرد دیکھ رہا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن الدعوت لا يستجاب له۔ اے اللہ میں جو ہے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے جو ڈرے نہ، اور ایسی جان سے جس کو کوئی خوف نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ تو پلان بنائیں انشاءاللہ میں اپنے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے جنازوں میں شرکت کروں گا، قبرستانوں اور دعا خانوں میں جاؤں گا، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کروں گا یا کروں گی۔ اسما دیکھیے، قلب جمع ہوتا ہے قلوب، حجر جمع ہے حجارہ، اور اجہار اس کی دو جمع، شدید اشد۔ اس کے بعد تین حرفی صحت مند افعال جو ہیں ان میں خرجا، یخرجو، اخرج، خارج ڈیش، خروج، فارا چین مادہ کے حرف سے، باب نصرہ سے آتا ہے۔ حبتا یحبتو، احبت، حابت محبوت، حبوت، حبتا مادہ سے، باب دربہ سے ہے۔ غفلا یغفلو، اغفل، غافل مغفول، غفلت، غین فالام جو ہے مادہ سے، باب نصرہ سے ہے۔ عاملہ یعملو، عمل، عامل، معمول، عمل، میم لام مادہ سے، باب سمیہ سے ہے۔ تو یہ جو ہے خراجہ کا ٹیبل ہے، اس کی 6 چابیاں کرنی ہے۔
جی افشی جمیل آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے، چلیں جی آپ پہلے کرا دیتے خراجہ یخرجو اخرج، خارج ڈیش مخروج وہ نکلا، معنی ہے مادہ ہے خاراجین اور باب نصرہ سے۔ اس کا مفعول بھی آتا ہے، کہیں بعض نے لکھا ہے بعض میں نہیں لکھا، تو جب آئے تو پڑھ لینا چاہیے، نہیں آئے تو نہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے کتاب سے غالباً دیکھا۔ یس لیلا جاوید پلیز آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے آباتا کی۔ جی جی سر۔ حبت يحبط يحبط حبطت حبطت حبطتم حبطنا حبطت يحبط يحبطون سوری سر معذرت۔ حبط يحبط احبط حابط محبوط حبوط، صحت مند فعل ہے، ضربہ کے پیٹرن پہ ہے، مادہ ہے حبط، ماضی کا مطلب ہے وہ نیچے اترا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے غفارہ، تو غفارہ کی 6 چابیاں بھائی کون کرائے گا؟ میں کراؤں سر؟ میں جی سعدیہ جی کرائیں بہن۔ غفرا یغفر اغفر، غافر مغفور غفر مغفرۃ۔ ایک منٹ ہے، زیادہ بڑا کروں اس کو میں۔ یہ صحت مند فعل ہے اور یہ ثلاثی مجرد 3 حرفی ہے، اور یہ اس کے مادہ کے روپ ہیں غین فا را، اور ماضی کا معنی ہے اس نے جانا۔ یہ عالیہ آپ جو ہے عالمہ سے 6 چابیاں کرا دیجئے۔ جی سر۔ عالمہ یعلم، علم عالم معلوم علم، مادہ عین لام میم صحت مند فعل ہے اور یہ ثانیہ کے پیٹرن پر ہے۔ آگے بہابا یعنی یہ کمزور، ہمارا یعنی حمزہ والے، اور اسی طرح زنہ جو ہے یکساں روح والے، ان کے افعال دیکھتے ہیں۔ کسا یکسو اکسو، قاسن ڈیش کسون اور کسوتن کساوتن، تو قاسین جو ہے واو سے جو ہے باب جو ہے یہ کسا یکسو، باب جو ہے وہ سے نصرہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے خاشیہ یخشا اخشا، خاشن مخشون خشیت، خاشین یا سے جو ہے مادہ سے باب درابہ سے آتا ہے یہ فعل، تو جی کسا کا یہ فعل ہے۔ آپ میں سے کس کی باری ہے، کون کرائے گا؟ جی صافیہ طاہر کرائیے۔ کسا یکسو اکسو اور قاسن ڈیش کسوتن کساوتن، اس کے مادہ کے حروف ہیں کاف سا سین اور واو، اور معنی ہے وقت سخت ہوا، اور ثلاثی مجرد ہے، کمزور فعل ہے، اور پیٹرن اس کا نصرہ۔ خاشیہ جی لیلا جاوید پلیز آپ اس کے 6 چابیاں کروا دیجئے۔ خشیہ یخشا اخشا، خاشن مخشین مخشیئن خشیتن، معنی ہے اس کا وہ ڈرا وہ خوفزدہ ہوا، صحت مند فعل ہے، باب سمعہ ہے اور اس کا مادہ ہے خاشیہ۔ جزاک اللہ، مزید فی کے افعال دیکھتے ہیں جی۔ تفجر یتفجر تفجر، متفجر ڈیش تفجر، اس کا مادہ ہوتا ہے فا جیم را، اور باب جو ہے یہ کیا ہے تدبرا سے ہے۔ اس کے بعد اگلا یہ ایک ہی ہے تو اسے میں کرا دیتا ہوں، تفجرا یتفجر تفجر، متفجر ڈیش تفجر، فا جیم را مادہ سے، باب جو ہے تفاعل سے ہے۔ تو آئیے گرامر میں چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس ٹیم صفحہ 10 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم جو ہے استقامہ کا جو ہے ٹیبل سیکھیں گے۔ استقامہ جو ہے استغفرہ کے وزن پہ آتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا عالمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ، اور پھر ہم نے کہا علامہ اسلمہ مزید بھی ہیں کیوں اس میں زیادہ حرف آ گئے ہیں۔ پھر ہم نے 3 جملے سیکھے،
تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ تعلیم سے علمہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ۔ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ۔ تو اس طرح یہ 5 جو ہے صحت مند مزید فی کے فعل کیا ہوئے؟ علمہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفر۔ اور تیسرا جملہ تھا تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب۔ تدبر سے تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلابہ۔ تو یہ 3 مزید فی کے جو ہے صحت مند افعال ہوئے، تدبرہ، تدارسہ، انقلاب۔ اس طرح مجموعی طور پر یہ 8 ہوئے، علمہ، حسبہ، اسلم، اختلافہ، استغفر، تدبرہ، تدارسہ اور انقلاب۔ ہم نے QC1 میں صحت مند افعال دیکھے تھے، قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، دربہ، اس لیے سندو سمیہ، فتح، نصرہ، دربہ، سمیہ۔ ہم نے کہا یہ صحت مند۔ پھر QC2 میں آئے تو ہم نے دیکھا کمزور افعال بھی ہوتے، اس کے لیے ہم نے 3 جملے سیکھے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے قولا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا، بڑھا دیا۔ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت دی۔ اور یکساں روح والوں کے لیے ہم نے چوتھا جملہ سیکھا تھا، اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ گمان سے جو ہے زنہ اس نے گمان کیا، بھٹکنے سے دلہ وہ بھٹکا۔ اور حمزہ والے جو تھے وہ تھے امارا، سالہ اور کارا۔ QC3 میں آگے ہمیں پتہ چلا کہ مزید فی ایک علیحدہ سے فعال ہوتے ہیں جن میں 3 سے زیادہ حرف جو ہے پہلے صیغے میں آتے ہیں ماضی کے، اور ان کی بھی اسی طرح صحت مند جو ہے اقسام ہے، جس میں قرآن میں 8 آتے ہیں تو اس لیے ہم 8 پڑھتے ہیں تو یہ 16 گرامر میں، لیکن قرآن میں 8 آئے تو ہم اس لیے 8 کو ہی پڑھتے ہیں۔ علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلاب۔ اور ان کے بھی کمزور ہوتے ہیں، جیسے واللہ، نادا، کاما، القا، اہتدا، اور آج ہم استقامہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یکسارو والے بھی ان کے ہوتے ہیں، عدلہ، اور حمزہ والے بھی ہوتے ہیں، جیسے آمنا اور آتا۔ تو استقامہ میں کتنے حرف ہیں بھائی؟ کوئی گنے، کس کا حساب اچھا ہے؟ 6 کا مطلب ہے روٹ لیٹر تو 3 ہوتے ہیں، شاید کوئی نہیں ہوتا سلاسی تو یہ مزید روٹ لیٹر 3، تو اس کا مطلب 3 اس میں زائد ہے، تو اس میں زائد کون سے 3 لفظ ہیں؟ الف، کون سے سین، زائد؟ تا۔ سین، تا۔ الف، سین، تا۔ الف، سین، تا یہ زائد ہے، تو لہٰذا جو ہے اس کو ہٹائیں تو آپ کے پاس کاف، الف، میم ہے، لیکن الف تو کبھی بھی روٹ لیٹر نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہوگا؟ واو ہوگا یا واو۔ اب تھوڑا آگے چلیں گے تو یہ خود بتائے گا کہ جی میں الف جو ہے وہ واو کی جگہ آیا ہوں یا یا کی جگہ، لیکن یہاں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ الف جو آ رہا ہے یہ روٹ لیٹر نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً یا تو واو ہے یا ہے، کیا ہے یہ آگے خود بتائے گا۔ غفرہ 3 حرفی تھا، اس میں جب الف سین تا لگایا تو یہ بنا استغفر۔ قامہ ہم نے 3 حرفی پڑھا تھا، اس کی جگہ جب الف سین تا کا اضافہ کیا تو یہ بن گیا استقامہ، 6 حرفی ہو گیا۔ یاد رکھیے مزید فی میں پہلے صیغے کے میکسیمم 6 حرف ہوتے ہیں، 3 حرف سے زائد حرف نہیں آتے پہلے سے۔ تو یہ ماضی ہوا، استقامہ وہ ثابت قدم رہا، استقامو وہ سب ثابت قدم رہے، استقمتا آپ ثابت قدم رہے، استقمتو میں ثابت قدم رہا، استقمتم آپ سب ثابت قدم رہے، استقمنا ہم سب ثابت قدم رہے، استقامت وہ ثابت قدم رہے۔ جی اب آپ کی باری ہے، کون دہرانا چاہتا ہے؟ یہ تو پہلے سے ہینڈ ریز ہے، جی علیمہ آپ نے نیا کیا، چلیں آپ دہرا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقامہ وہ ثابت قدم رہا، استقامو وہ سب ثابت قدم رہے، استقمتا آپ ثابت قدم رہے، استقمتو میں ثابت قدم رہا، استقمتم آپ سب ثابت قدم رہے، استقمنا ہم سب ثابت قدم رہے، استقامت وہ عورت ثابت قدم رہی۔ جی جویریہ مدثر پلیز آپ بھی دہرا دیجیے بہن۔ استقامہ وہ ثابت قدم رہا، استقامو وہ ثابت قدم رہے، استقامت آپ ثابت قدم رہے، استقامت استقمتا، استقمتا
استقامتا آپ ثابت قدم رہے، استقامتو میں ثابت قدم رہا، استقامتم آپ سب ثابت قدم رہے، استقامنا ہم سب ثابت قدم رہے، استقامت وہ عورت ثابت قدم رہی۔ جی جی یہ سعدیہ ہاں کیا ہے؟ صافیہ ہے نا؟ طاہر کیا ہے؟ پڑھا نہیں جا رہا۔ صفیہ طاہر۔ جی بہن کرا دیجیے آپ بھی۔ استقامہ وہ ثابت قدم رہا، استقامو وہ سب ثابت قدم رہے، استقامتا وہ آپ سب آپ ثابت قدم رہے، استقامتو میں ثابت قدم رہا، استقامتم آپ سب ثابت قدم رہے، استقامنا ہم سب ثابت قدم رہے، استقامت وہ عورت ثابت قدم رہی۔ جی لیلا جاوید آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، چلیں جی آپ بھی دہرا دیجیے۔ استقامہ، استقامو، استقامتا، استقامتو، استقامتم، استقامنا، استقامت۔ یہ لیلا جاوید تو نہیں ہے، یا آپ نے دو جو ہے ہینڈ ریز کیے ہوئے تھے؟ چلیں وہ استقامت ہونی چاہیے تھی نا، جب آپ نے ہینڈ کھڑا کیا ہوا تھا تو کھڑا رکھتے، مجھے تو یاد تھا کہ یہ اوپر ترتیب سے میں نیچے سے جا رہا ہوں تو آخری میں ان کا نام آ رہا تھا۔ چلیں انہوں نے نہیں کرانا، آگے چلے۔ حل استقامہ کیا ہوگا اس کا جواب؟ نعم استقامہ، حل استقامو، نعم استقامہ، استقامو حل استقمتا، سر یہاں نعم سگنل کا پرابلم ہو رہا ہے، استقامتم سوری سر حل یہاں سگنل کا ایشو ہو رہا ہے اس لیے۔ مدارے دیکھیں، یستقیمو، یستقیمو وہ ثابت قدم رہتا ہے، رہے گا، یستقیمون وہ سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیمو آپ ثابت قدم رہتے ہیں، استقیمو میں ثابت قدم رہتا ہوں، تستقیمون آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں، نستقیمو ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیم وہ عورت ثابت قدم رہتی ہے۔ جی صافیہ طاہر پلیز آپ دہرا دیجیے، آپ کا ہینڈ ریز ہے۔ یستقیمو وہ ثابت قدم رہتا ہے، یستقیمونا وہ سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیمو آپ ثابت قدم رہتے ہیں، استقیمو میں ثابت قدم رہتا ہوں، تستقیمونا آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں، نستقیمو ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیمو ہے یا تستقیمو عورت ثابت قدم رہتی ہے۔ گڈ جی ساجدہ انور آپ نے اس کے بعد انمیوٹ کیا تھا، آپ کرا دیجئے۔ یستقیمو وہ ثابت قدم رہتا ہے، یستقیمونا وہ سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیمو آپ ثابت قدم رہتے ہیں، استقیمو میں ثابت قدم رہتا ہوں، تستقیمونا وہ آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیمو ہم سب نستقیمو ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں، یا تستقیمو وہ عورت ثابت قدم رہتی ہے۔ جی جویریہ مدثر کیا آپ نے؟ یستقیمو وہ ثابت قدم رہا یا رہتا ہے، یستقیمونا وہ سب ثابت قدم رہتے ہیں یا رہیں گے، تستقیمو آپ ثابت قدم رہتے ہیں، استقیمو میں ثابت قدم رہتا ہوں، تستقیمونا آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں، نستقیمو ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیمو وہ عورت ثابت قدم رہتی ہے۔ جی سسٹر عالیہ ناز آپ بھی اسے دہرا دیجئے۔ یستقیمو وہ ثابت قدم رہتا ہے، یستقیمونا وہ سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیمو آپ ثابت قدم رہتے ہیں، استقیمو میں ثابت قدم رہتا ہوں، تستقیمونا آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں، نستقیمو وہ ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیمو وہ عورت ثابت قدم رہتی ہے۔ جی سسٹر لیلا جاوید خان آپ بھی اسے دہرا دیجئے۔ جی سر معذرت، پہلے نیٹ ورک کے پرابلم کی وجہ سے سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ گزر گیا اس کو دیکھ۔ نہیں میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، ہاں یستقیمو وہ ثابت قدم رہتا ہے یا رہے گا، یستقیمونا وہ سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیمونا آپ ثابت قدم رہتے ہیں، استقیمو میں ثابت تستقیمونا نہیں ہے قدم بھائی، یہ تستقیمونا نہیں ہے، تستقیمو سر ہے۔ تستقیمو آپ ثابت قدم رہتے ہیں،
استقیمو میں ثابت قدم رہتا ہوں، تستقیمون آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں، نستقیمو ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں، یا تستقیمو وہ ایک عورت ثابت قدم رہتی ہے۔ سسٹر آگے یہ عربی بول چال ہے، میں آپ کے لیے کھول دیتا ہوں۔ یہاں پہ 5 منٹ کا میں وقفہ لوں گا نماز مغرب کا، اور اس کے بعد ہم اسے جاری کریں گے۔ اس وقت تک آپ میں سے جن کے نماز کا وقت نہیں وہ بے شک اس کو دیکھتے رہیں۔ یہ نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ بے شک نماز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حل یستقیم کیا جواب ہوگا؟ نعم یستقیمون، حل یستقیمون، نعم نام یستقیمون، اس نے پہلے کا بھی یہی جواب دیا تھا، دوسرے کا بھی دیا۔ میں حل نے پہلے غلط تستقیم، سنی۔ نام نعم استقیم، استقیم، تستقیمون، نعم نام نستقیم، نستقیم، امر اس کا دیکھیں مضارع سے بنتا ہے، استغفرہ سے یستغفرو، یا علامت مضارع کو ہٹایا اور آگے جو ہے وہ را کے اوپر سکون دیا تو یہ پڑھا نہیں جا رہا۔ استغفر تو اس کے لیے حمزہ لائیں گے، زیر والا یہ بنے گا استغفر۔ اسی طرح استقامہ سے کیا ہوگا؟ استقیم، استقیم ثابت قدم رہے، استقیمو ثابت قدم رہو، لا تستقیم مت ثابت قدم رہے، لا تستقیمو ثابت قدم مت رہو۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اسلام کے تعلق سے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے علاوہ اس بارے میں کسی سے نہ پوچھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم رہو، آمنت باللہ ثم استقم، تو استقم تو ثابت قدم رہے تو کیا جواب ہوگا؟ استقیم، 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 استقیم تم سب ثابت قدم رہو۔ نستقیم، نستقیم، تو اس کا جو ہے فائل دیکھیں کیسے بنتا ہے، استغفرہ سے بنا تھا مستغفر اور مفعول تھا مستغفر، تو اسی کے پیٹرن پہ استقامہ سے مستقیم اور اس کا مفعول نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کا استغفار سے جو ہے بنا تھا مصدر استغفار، استغفرہ سے، تو استقامہ سے ہے استقامت۔ تو آئیے مستقیم ثابت قدم رہنے والا، ڈیش استقامہ ثابت قدم رہنا، تو یہ جی پورا ٹیبل آ گیا آپ کے پاس، تو کرائیے جی، کون کون کرائے گا؟ جی جویریہ مدثر آپ اس کا ماضی کا پورشن کرا دیجئے۔ استقامہ، استقامو، استقمتا، استقمتو، استقمتم، استقمنا، استقامت۔ جی صفیہ طاہر آپ اس کا مضارع کا پورشن کرا دیں۔ یستقیمو، یستقیمونا، تستقیمو، استقیمو، تستقیمونا، نستقیمو، ہیا تستقیمو۔ جی سسٹر حلیمہ آپ اس کا امر نہیں کا حصہ کرائیں۔ استقم، استقیمو، لا تستقم، لا تستقیمو، مستقیم، ڈیش استقامت۔ گڈ، جی سسٹر افشی جمیل آپ اس کا ماضی کا پورشن دوبارہ کرا دیں۔ استقامہ، استقامو، استقمتا، استقمتو، استقمتم، استقمنا، استقامت۔ اور مضارع کا پورشن یہاں پہ جو ہے وہ کس نے ابھی انمیوٹ کیا تھا؟ جی میں کرواؤں؟ لیلا جاوید، جی کرائیں بہن، جی سر کرواؤں؟ کروائیے۔ استقامہ، مضارع کا اچھا مضارع کا، یستقیمو وہ ثابت قدم رہتا ہے، یستقیمون وہ سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیمو آپ ثابت قدم رہتے ہیں، استقیمو میں ثابت قدم رہتا ہوں، تستقیمون آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں، نستقیمو ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں، ہیا تستقیمو وہ ایک عورت ثابت قدم رہتی ہے۔
جی عالیہ ناز آپ جو ہے اس کا امرو نہیں کا حصہ کروا لیں. استقم استقیموا لا تستقم لا تستقیموا مستقیم استقامہ وہ سب حق پر قائم رہتے ہیں، وہ سب رہتے ہیں، یستقیمون حق پر، بالحق یستقیمون بالحق. یہ دو طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں، ہم مستقیمون علی الحق یا پھر یستقیمون علی الحق. فاستقم کما امرتا، فاستقم امر کا صیغہ ہے. ثابت قائم قدم رہو. رہے جیسا کہ تو حکم دیا گیا ہے. ٹھیک. هل استقمت علی الدین، عربی میں جواب چاہیے. نام استقمت علی الدین. نہیں، نام استقمنا. استقمنا. تم کا لفظ ہے نا تو وہ جمع کے لیے آ گیا. آئیے اسی کے پیٹرن پہ ایک فعل ہوتا ہے استطاعتا، استطاعتا، استطاعتو، استطاعتو، استطاعتم، استطاعنا، استطاعت. مضارع یستطیعو، یستطیعون، تستطیعو، استطیعو، تستطیعون، نستطیعو اور تستطیعو. امر ہے استطیع، استطیعو، لا تستطیع، لا تستطیعو، مستطیعن، مستطعن اور جو ہے استطاعت. تو یہ اس کا ٹیبل ہے، اس کی 6 چابیاں آپ لوگ سب مل کے کر لیجئے. جی کیا ہوگی ماضی کی چابی؟ استطاع استطاع یستطیع، یستطیع امر، استطیع، فاعل، مستطیع مفعول، مستطاع مستطاع استطاعت استطاعت. تو یہ علامہ سے ہم نے کیا لفظ سیکھا تھا بھائی؟ تعلیم تعلیم، باپ کا نام کیا تھا؟ باب تفعیل محاسبہ سے کون سا لفظ سیکھا؟ محاسبہ محاسبہ، مفاعلہ، باب مفاعلہ. مفاعلہ، اسلامہ سے فعلت کون سا لفظ سیکھا؟ اسلام سے اسلام اسلام، باب کیا بنا؟ افعال. باب افعال اختلافہ سے کیا لفظ اختلاف سیکھا؟ سے اختلاف، اختلاف باپ کا نام افتعال. اختلاف افتعال سے کون سا لفظ سیکھا؟ استغفر سے استغفار اور باپ کیا تھا اس کا؟ استفعال استفعال، تدبرہ سے کون سا لفظ سیکھا؟ تدبر، تدبر، باپ کیا تھا؟ تفاعل، تفاعل تفاعل. اور تدارسہ سے کون سا لفظ سیکھا؟ تدارس، اور تدارس باپ کا نام؟ تفاعل. تفاعل تفاعل اس کے بعد انقلاب سے کیا سیکھا؟ انقلاب اور باپ کیا تھا؟ انفعال، انقلب انفعال. انفعال باپ نہیں ہوتا، باپ ہے انفعال. اچھا جی، یہ باپ کے نام ہم نے کہا تھا ایسے بھی یاد ہو جاتے ہیں. اف کر لیں، اس میں تا جب لگاتے ہیں تو افتیال بن جاتا ہے. افعال میں جب نون لگاتے ہیں تو انفعال ہو جاتا ہے. افعال میں الف سین تا لگاتے ہیں تو استفعال ہو جاتا ہے. اور ایک مفعلہ جو ہے یہ مؤنث کا ان میں. اس کے بعد جو ہے 3 جو رہ گئے، ہر ایک میں تا 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 لگائیں، لیکن اکیلا نہیں. ایک میں تا یا لگا دے تفعیل، ایک میں تا اور الف لگا دے تفعول، ایک میں تا اور عین لگا دے تفعول. تو یہ جو ہے اس طرح بھی یاد کیے جا سکتے ہیں: افعال، افتیال، انفیال، استفعال، مفاعلہ. اس کا دوسرا نام فیال ہے، یاد رکھیے گا. تفعیل، تفاعل اور تفعول. اور اگر شد پڑھنی ہو، تنوین پڑھنی ہو تو کہیں افعال، افتیال، انفیال، استفعال، مفاعلۃ اور فیال، تفعیل، تفاعل، تفعول. ہم نے صحت مند واو پڑھے تھے: فتح، یفتح، افتح، نصر، ینصر، انصر، ضرب، یضرب، اضرب، سامع، یسمع، اسمع. یہ تو 51 کی کہانی ہے.
پھر ہم نے کسی تمیا کے جو ہے کمزور افعال سیکھے، وعدہ یعدو، اذ قال یقول، قل زادہ یزید، زد دعا یدعد، ہدا یہدی اہدی، شاء یشاء شاء، اور یکساں روح بھی سیکھے، دلہ یدلو دلہ، ظن یظن ظن، مسا یمسو مسا۔ جب ہم آئے QC3 میں تو ہم نے مزید سیکھے 8 صحت مند ابواب پڑھے۔ جی اب آپ لوگ دہرائیے، کیا ہے پہلا؟ علامہ، علامہ، علمو، يعلم، علامہ یعلم، علم، اس کے بعد علم، حاسبہ، حاسبہ، یحاسبو، حاسب، 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 اسلمہ، یسلمو، اسلم، اسلم، يسلم، اسلم، تدبرہ، یتدبرو، تدبر، 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 تدارسہ، تدارس، یتدارسو، تدارس، تدارس، يتدارس، تدارس، انقلبہ، انقلب، ینقلبو، انقلب، اختلف، یختلف، اختلف، يختلف، اختلف، استغفر، 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 يستغفر، استغفر. چلے جی آپ کے لیے میں دہرا دیتا ہوں، علامہ یعلم، علم، حسبہ یحاسب، حاسب، اسلم یسلم، اسلم، تدبرہ یتدبر، تدبر، تدارس یتدارس، تدارس، انقلبہ ینقلب، انقلب، اختلف یختلف، اختلف، استغفر یستغفر، استغفر۔ تو آئیے جی بونس پوائنٹ آپ کا کیا ہے؟ کہ کمزور افعال جو ہے پہلی دفعہ میں نے اکٹھے کر دیا آپ کے۔ ایک تو آپ نے پڑھتا ولہ، ولہ یولی ولی، اس کے بعد تھا نادا ینادی نادی، القا یلکی الکی، اتقا یتقی اتقی، اہتدا یہتدی اہتدی، اقامہ یقیم اقم، استقامہ یستقیم استقم، ادل یدل ادل، آتا یوتی آتی، آمنا یؤمن آمن۔ کسی بھی فعل کے آخر میں اگر الف نون یا نون زیر کے ساتھ آئیں، الف نون زیر اور یا نون زیر، تو یہ تثنیہ یعنی دو کی علامت ہوتی ہے، یعنی ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر دو کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مثلا جنتانے، الف نون زیر کے ساتھ آیا، اس کا مطلب دو باغ، اے نانی، اے نانی، یہ دیکھیں یا نون زیر کے ساتھ آ رہا ہے، دو آنکھیں، بحرانی، دو سمندر، مشرقینی، یہ دو زیر کے دو یا نون زیر کے ساتھ، افعال کے ساتھ بھی یہ آتے ہیں، یلتقیانی، وہ دو ملتے ہیں یا ملیں گے، تجریانی، وہ دو چلتے ہیں یا چلیں گے، تکذبانی، تم دونوں جھٹلاتے اور جھٹاؤ گے، یبغیانی، وہ دونوں زیادتی کرتے ہیں، یا اس کی سب سے مشہور مثال جو ہے سورۃ الرحمن میں ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم تو رک جاتے ہیں نا، اصل لفظ ہے تکذبانی، تو یہ کیا ہے؟ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، آنی اینی یہ تثنیہ کی ہے، یہ آپ QC4 میں آئیں گے وہاں پڑھیں گے، تو ابھی فی الحال یہ یاد رکھ لیجئے کہ آنی اینی جو ہے یہ دو تثنیہ کو ظاہر، اگر وونا اور اینا ہو، یعنی واو نون زبر کے ساتھ ہو اور یا نون زبر کے ساتھ ہو، پھر وہ جمع کی علامت ہوتی ہے، مسلمونا، مسلمینا، کافرونا، کافرینا، وہ واو نون پہ زبر ہے، یا نون پہ زبر، اس میں جو ہے الف نون پہ زیر اور یا نون پہ زیر ہے، زیر اور زبر سے جو ہے یہ دو اور جمع کا فرق عربی میں کرتے ہیں۔ تو آئیے سوال دیتے ہیں، ثم قست قلوبکم، یہ سخت ہو گئے تمہارے دل، یتفجر منہ الانہار، پھوٹ نکلتی ہیں اس سے نہریں، اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیاں دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کے دل کیا تھے؟ سخت ہو گئے۔ سخت دل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہ ڈرتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے۔ سخت دلی کی کیا معنی ہے؟ یہ کچھ بھی دل کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ لما یشکک کا مطلب ہے البتہ جو پھٹ جاتا ہے، یحبطو کا مطلب ہے وہ گرتا ہے، خشیہ کا اس میں مفعول ہے مخشی، کسا کا فعل مضارع ہے یقسو، اور حجر کی جمع ہے حجارہ، اور الجہار دو جمع ہوتی ہے۔
استطاعتو کا مطلب میں نے طاقت رکھی. هل استقمت علی الدین، نام استقمت علی الدین، تا تو میں بدل جائے گا. فما استطاعتو، بس ان سب میں طاقت نہ رہی. تستقیمون، تم سب سیدھی راہ پر چلتے ہو. ہم طاقت رکھتے ہیں کہ یہ عربی ہوگی نستطیع. هل یستقیمون علی الدین، جواب ہوگا نعم یستقیمون علی الدین. فاستقیموا لہم، تو تم قائم رہو ان سب کے لیے. هل ہم مستقیمون علی الدین، نعم ہم مستقیمون علی الدین. استقامہ سے اسما کی 3 چابیاں ہوں گی، مستقیم، مستقام، استقام. استطاعت سے افعال کی 3 چابیاں ہوں گی، استطاع، یستطیع، استطاع. تو 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے ہیں. آپ نے بس سب کو کہیں سے بھی کھول کے کم سے کم 10 منٹ پڑھنا ہے، پھر بند کر کے جتنا آپ کو زبانی یاد ہو یا آتا ہے یا پہلے سے یاد کیا ہوا ہے کچھ، اسے 10 منٹ دہرائیے. 2 آپ کے پڑھنے کے ہیں، اپنی کتاب کو کھولیے اور اس ہفتے کے سبق جو پڑھے ہیں اس ہفتے میں انہیں جو ہے 10 منٹ دہرائیے. اور اگر پورا کورس پڑھ لیا تو اس کو جو ہے ترتیب سے دہرانا شروع کیجیے. اور جو اس کا یہ کارڈ ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کو آپ پریکٹس میں لائیے، اس پہ مشق کیجیے، اپنے بچوں سے مشق کرائیے. کیوں؟ اس کو اگر دن میں 5 دفعہ آپ 2 منٹ یا 3 منٹ کے لیے پڑھتے ہیں ہر دفعہ، تو پھر آپ کی یادداشت تیز ہونے لگتی ہے. بچوں کی تو بہت جلدی تیز ہو جاتی ہے. اس کا یعنی QC 1 کا جو ہے وہ MP3 جو 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی، قرآن کے 50% الفاظ آتے ہیں، اس کو ہفتے میں 1 دفعہ، ورنہ مہینے میں تو کم از کم 1 بار تو بات دیجیے، سن لیجیے. اپنے ساتھی سے اس کی باتیں کیجیے، یعنی ہر روز کم از کم 1 آیت یا 3 نئے لفظ جو ہے عربی کے جو ہے آپس میں دہرائیے. اور نماز میں مختلف سنتوں کو جو ہے وہ تلاوت کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک حفظ کرنا نہیں شروع کیا تو ابھی بھی موقع ہے، آپ جو ہے روزانہ 1 آیت سورۃ البقرہ کی حفظ کرنا شروع کریں. تو اب تک جو ہے ہم نے صرف تھوڑا سا ہی پڑھا ہے، تو وہ آپ جو ہے جلدی حفظ کر لیں گے. جب QC 4 آپ کا شروع ہوگا تو انشاءاللہ پھر جو ہے اس کو جاری رکھیے کہ QC 5 میں پہنچتے پہنچتے آپ پہلا پارہ انشاءاللہ حفظ کر لیں. اور یہ اس کے حفظ کرنے کا طریقہ یہ ہے، جو کچھ آپ حفظ کر لیتے ہیں اس کو اپنی نماز کی آیتوں میں پڑھنا شروع کریں، رکعتوں میں پڑھنا شروع کریں. تو وہ آیتیں جب رکعتوں میں پڑھیں گے تو وہ آپ کی پکی ہوتی چلی جائیں گی. آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کو اس کورس کے لیے انتخاب کیا ہے. الحمدللہ آپ نے QC 1 کیا، 2 کیا، ابھی آپ کا 3 بھی پورا ہو رہا ہے، 1 کلاس کل کی رہ گئی ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی جو ہے آپ چلیں گے. تو اپنے لیے دعا کیجیے رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے. اور کوشش کیجیے جو کچھ آپ نے اب تک سیکھا ہے، پڑھا ہے، اس کو جو ہے مل کر جو ہے دہرائیے. اپنا چھوٹا سا 2 3 4 یا جتنے بھی ہیں اپنے لوگوں کا گروپ بنا لیجیے. نہیں تو ورنہ فیملی میں اپنے بچوں کا، اپنے جو ہے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتے داروں کا، اپنے جو ہے بڑوں کا، چھوٹوں کا جو ہے گروپ بنا کے اس میں جو ہے 1 2 دن ہفتے میں رکھ کے اس کو دہرائیے. آپ کو مدد چاہیے تو آپ جو ہے انڈرسٹینڈ قرآن .academy کی جو ہے وہ سائٹ پہ آپ کو ہر چیز ملتی ہے. پاور پوائنٹ بھی ملتی ہے، سلائڈیں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، PDF بھی ملتا ہے، بکس بھی ملتی ہے، ان کی سولوشن بھی ملتے ہیں، کوئز بھی ملتے ہیں، ہوم ورک بھی ملتے ہیں، ریکارڈنگز بھی ملتی ہیں. ان کو دیکھیے، اس کی مطابق اپنے آپ کو پریکٹس کیجیے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو کل ہماری انشاءاللہ اختتامی جو ہے وہ کلاس ہوگی، اور پرسوں انشاءاللہ اس پورے کورس کی میں آپ کو دہرائی کرا دوں گا. ایک خصوصی نشست ہم رکھ لیں گے پرسوں، اور اس سے اگلے دن یعنی یہ جو ہے جمعرات کو جو ہے انشاءاللہ ان کے جو سوال جواب ہیں، یہ جو ہر سبق کے آخر میں ہم کرتے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے مجموعی جو ہے وہ دہرائی کرا لیں. اور 24 تاریخ کو جو ہے آپ کا جو ہے وہ فائنل کوئز ہوگا، یعنی ٹھیک
جمعرات سے اگلی جمعرات 1 ہفتہ آپ کو تیاری کا وقت دیا جائے گا، اور اگلے آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ 24 تاریخ بن رہی ہے، اس سے آپ کا فائنل کوئز ہے۔ تو یہ میری طرف سے ہوا۔ اب آپ کی اگر کوئی سوالات ہیں یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اپنی ورک بک جو ہے پلیز کمپلیٹ کیجئے۔ کل آخری کلاس ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کو 3 دن دیے جائیں گے جس میں آپ نے اپنے تمام ہوم ورک کرنے ہیں اور ورک بک بھی۔ اس کے بعد ورک بک جو ہے وہ آپ اگر بھیجیں گے تو قاعدے کے تحت اس پہ جو ہے نمبر کٹیں گے، اور اگر جو ہے آپ ہوم ورک نہیں کریں گے تو وہ بند ہو جائیں گے، مس ہوں گے۔ تو اس لیے آپ اپنے تمام ہوم ورک کو باری باری کھول کر دیکھ لیجئے۔ بعض اوقات انسان کو گمان ہوتا ہے کہ اس نے کر لیے، حقیقتاً رہ جاتے ہیں۔ جب وہ بعد میں پتہ چلتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ اب مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے کر لیتا یا کر لیتی۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ابھی آپ کے پاس تمام ہوم ورک ملے ہیں، آپ ان کو ایک بار کھول کے دیکھیے، جس میں آپ کے اسکور یا نمبر نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے سمجھے حل ہوں گے، جس میں آپ کو اسکور نہیں مل رہا سمجھیں یہ رہتا ہے اس کو آپ کر دیجیے۔ تو یہ میری طرف سے تھا۔ آپ کا اگر اپنا